السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى ساعتها، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام۔ میرے معزز سامعین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پہلے لیکچر میں، پہلی ویڈیو میں نے آپ کو سینڈ کی تھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور سیرت اور تاریخ میں فرق، سیرت اور سنت میں فرق، اور سیرت پر تالیف شدہ اہم کتب۔ آج دوسرے لیکچر میں سیرت پڑھنے کے فوائد و ثمرات، 5 فوائد اور اس کے ثمرات پڑھیں گے، اور سیرت نبوی میں نسب نامہ پڑھنا ہے۔ آج کے لیکچر میں، دوسرے لیکچر میں سیرت کے 5 فوائد اور ثمرات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جو عدنان تک ہے بالاتفاق صحیح ہے۔ تو چلتے ہیں سیرت کے پہلے اور اہم فائدے کی طرف۔ پہلا اور اہم فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ سیرت پڑھنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم خود بخود اس چیز پر آمادہ ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کتاب اللہ کا فہم حاصل ہو جاتا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے ہمیں کتاب اللہ کا فہم حاصل ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں دروس اور عبرتوں کا حصول ہوتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ دروس اور عبرتوں کا حصول ہوتا ہے۔ مطلب جیسا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے میں ہمیں درس ملتا ہے کہ صبر اور استقلال اور ہمت کتنا ضروری ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکالیف ڈال دی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے دوچار کر دیا گیا، آپ کے دانت مبارک سے خون بہنے لگ گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے جوتوں میں، موزوں میں خون بھر گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طائف کے موقع پر ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، پھر بھی انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ تو ایسے دروس اور ہمیں عبرتوں کا حصول ملتا ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے۔ اور اس طرح اگر ہم سیرت نبوی پڑھتے ہیں تو چوتھا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ معجزات رسول کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ معجزات رسول کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہی معجزہ رونما ہوتا ہے کہ جب سراقہ بن جاشم آپ کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، اس طرح۔ اور معجزات تو آپ کی پیدائش سے ہی شروع ہو چکے تھے، جیسا کہ آپ کی والدہ نے کہا کہ میں نے جب محمد کو جنم دیا تو میں نے ایک روشنی دیکھی جو نکلی، اور اس نے جا کر شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ اس طرح سے کئی معجزات ہیں، آپ کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا وغیرہ وغیرہ، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ سارے آپ کے معجزات ہیں۔ اور معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو خرق العادت ہو اور انبیاء سے صادر ہو، جیسے انشقاق قمر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا نشانی دکھاؤ اگر آپ رسول ہو، تو آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ ایک لمحے کے لیے 2 ٹکڑے ہوا، اور 2 پہاڑیوں کی 2 طرفوں سے دائیں بائیں سے دیکھا گیا، اور فوراً وہ پھر ایک ٹکڑا بن گیا، ایک چاند مکمل دوبارہ سے جڑ گیا۔ یہ تھا چوتھا فائدہ۔ اور 5واں فائدہ ہے ایمان کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ یہ تھے 5 فوائد سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے۔ اور دیگر فوائد ہیں، لیکن سر نے جو ہمیں پڑھائے تھے وہ 5 فوائد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت پڑھنے سے جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ یہ 5 فوائد پڑھائے تھے۔ ایک، آپ کی اتباع اور اطاعت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم آپ کی اتباع اور اطاعت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، کتاب اللہ کا فہم حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا، دروس اور حکمتوں کا حصول، عبرتوں کا حصول ہوتا ہے۔ چوتھا، معجزات رسول کی معرفت ہوتی ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، اور آپ کی حیات مبارکہ ہمارے لیے موٹیویٹ ہے، حقیقی موٹیویٹ، ایمان کی موٹیویٹ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے ایمان کو، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ضرور پڑھا جائے۔ کم از کم رات کو سونے سے پہلے 4 یا 5 صفحے ضرور پڑھے جائیں، پھر انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایسا چینج آئے گا کہ ہمارا کردار بھی بدل جائے گا، گفتار بھی بدل جائیں گے، اور ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات کا وقت، ایک ایک لمحہ ہمارا بدل جائے گا۔ آگے چلتے ہیں نسب نامہ۔ نسب نامہ عدنان تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ جو آدم علیہ السلام تک ہے نا، اس میں بالکل ایک ہم 3 حصے کر لیتے ہیں نسب نامے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کے، شجرہ نسب کے۔ تو پہلی قسم جو ہے اس میں تمام اہل سیرت کا اتفاق ہے، عدنان تک، ٹھیک ہے، اور جو دوسری قسم ہے اس میں اہل سیرت کا اختلاف ہے، اور یہ کہاں ہے؟ عدنان سے ابراہیم علیہ السلام تک، اس میں اختلاف ہے۔ اور جو تیسرا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک، یہ بالکل ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت بنی اسرائیلی ہے، تو ہم اس میں توقف اختیار کرتے ہیں۔ تو سیرت نبوی میں نسب نامے کے اندر جو بالاتفاق نسب نامہ ہے وہ عدنان تک ہے، جس پر تمام اہل سیرت کا اتفاق ہے، تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ محمد سے شروع ہوتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ۔ یہ تھا دوسرا لیکچر۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تیسرا لیکچر کا خلاصہ بھی، تو وہ بھی اگر اسی میں بیان کر دیا جائے تو مناسب ہے۔ تیسرے لیکچر میں دیکھیں آپ کے نسب نامے میں ایک ہاشم آیا ہے، ہاشم، عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، دادا عبد المطلب، پردادا ہاشم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہا جاتا ہے، تو آپ کی نسبت اپنے پردادا کی طرف کر کے ہاشمی آپ کو پکارا جاتا تھا۔ یہ مکہ کے ایک بڑے سردار تھے آپ کے دادا۔ ان کے بعد مکہ کے سارے اختیارات مطلب کے پاس آ گئے، ان کے بھائی کے پاس، ان کا نام مطلب تھا۔ پھر مطلب کے پاس سارے اختیارات آ گئے، پھر مطلب ہاشم کے بیٹے کو لے کر اپنے ساتھ مکہ لے آئے تھے، تو کہ بھائی فوت ہو گئے، اب ان کی پرورش میں کروں گا۔ جب یہ بڑے ہو گئے تو ان کی والدہ سے اجازت لی اور کہا کہ میرے بھتیجے کو بھیج دو میرے ساتھ، میں انہیں مکہ لے جاؤں گا۔ تو بھتیجے نے خود اختیار سے، اپنی پسند سے اختیار کیا چچا کے ساتھ جانا، پھر وہ چچا کے ساتھ مکہ آ گئے۔ تو پھر مطلب کے بعد مکہ کے سارے سرداری کے اختیارات ان کے پاس آ گئے جو ہاشم کے بیٹے تھے۔ پھر انہیں عبد المطلب کہا جانے لگا، کیونکہ اس وقت رواج تھا غلاموں کا، لوگ غلام خریدا کرتے تھے
کیونکہ مطلب جب اپنے بھتیجے کو لے کر آئے تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ غلام ہے مطلب کا، اس لیے ان کو عبد المطلب کہا جانے لگا، جبکہ وہ ہاشم کے بیٹے تھے، یعنی مطلب کے بھتیجے۔ تو پھر ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ تو اس طرح عبد المطلب کے پاس مطلب کے سارے اختیارات، سرداری کے اختیارات ان کے پاس آ گئے۔ اس طرح اور معجزہ رونما ہوا کہ عبد المطلب کے دور میں انہیں ایک خواب نظر آیا کہ ایک کنواں ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اسے کنویں کی نشاندہی کی گئی خواب میں کہ اسے کھولا جائے، اور وہ کنواں بنو جرہم نے اپنا سامان وغیرہ بھر کر بند کیا تھا۔ تو جب خواب میں اس کنویں کو دیکھا تو پھر صبح انہوں نے اس کنویں پر جا کر دیکھا تو واقعی وہاں پر کنواں موجود تھا، اس سے کھودا گیا تو سامان نکلا، وہ سامان عبد المطلب نے رکھ لیا۔ اس کے بعد جو نیچے سے پانی نکلا اس پر اختلاف ہو گیا لوگوں کا، انہوں نے کہا کہ یہ اکیلے کا وارث، آپ اکیلے اس کے وارث نہیں بن سکتے، ہمیں بھی اس میں حصہ دیں۔ تو اس طرح سے ان کا واقعہ جھگڑا ہوا، یہ سارا واقعہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو راستے میں وہ ایک کاہنہ عورت شام کی طرف جا رہے تھے کہ فیصلہ کروائیں کہ یہ کنواں کس کے پاس رہے، تو راستے میں بہت پانی کی قلت ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور وہ بارش صرف عبد المطلب پر برسی۔ تو اس طرح لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا کہ یہ کنواں عبد المطلب کا ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک اشارہ مل گیا لوگوں نے اس کو دیکھ کر، اور یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت بھی تھی اس میں کہ یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو کنواں بھی ان کو دکھایا گیا اور بارش بھی صرف ان پر برس رہی ہے۔ تو دوسرا واقعہ ابرہہ کا ہے، جو مکہ پر آ رہا تھا ہاتھیوں کے ساتھ، اور ان کا قصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 دن قبل آپ سے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی 571 عیسوی میں، یعنی ابرہہ کے واقعے کے یہ جو اصحاب فیل تھے، سورۃ فیل میں واقعہ ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے پیش آیا تھا، اور آپ کی ولادت ہوئی ہے 571 عیسوی میں، تو معلوم ہوا کہ 571 عیسوی میں ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا ابرہہ کا۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی ایک اسماعیل اور دوسرے عبداللہ۔ عبداللہ ذبیح کیسے تھے؟ یعنی عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ میں اگر میرے 10 بیٹے جوان ہو جاتے ہیں تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، یہ نظر مانی تھی۔ جب 10 بیٹے جوان ہو گئے تو ان میں سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ تھا، اور عبداللہ بہت چہیتا تھا عبد المطلب کا، خوبصورت بھی تھا، سب میں اکیلا تنہا منفرد بھی تھا خوبصورتی میں، اور محبت ان سے زیادہ تھی۔ تو اس طرح جب انہوں نے قرعہ ڈالا تو قرعے میں ان کا نام ہی نکلا عبداللہ کا، تو وہ کیونکہ چہیتے تھے تو ماں نے روکا، تو ان کا خود کا بھی دل نہ کیا، پھر انہوں نے قرعہ ڈالا۔ ایک روایت آتی ہے کہ دوسری مرتبہ قرعہ ڈالا، ایک 100 اونٹ کا اور دوسرا عبداللہ کے نام کا، تو 100 اونٹ کا قرعہ نکلا، اور اس طرح 100 اونٹ ایک جان کی دیت مقرر ہو گئی، اور اسلام میں وہ دیت باقی رہی۔ ایک روایت آتی ہے کہ 10 بار 10 اونٹوں کا، ایک بار 10 اونٹ کا، اور دوسری طرف عبداللہ کا قرعہ ڈالا گیا، 10 بار عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر ایک شخص سے کہا کہ ہم 100 اونٹ قربانی کر دیتے ہیں عبداللہ کی جگہ، تو اس طرح 100 اونٹ قربان کیے گئے اور عبداللہ کی دیت دی گئی۔ واللہ عالم بالصواب، کون سی درست ہے؟ درست اور راجح جو بات ہوگی وہ صفی الرحمن مبارک پوری کی ہوگی، جو الرحیق المختوم میں لکھی ہے۔
اس طرح آپ کی ولادت ہوئی 9 ربیع الاول سوموار کے دن 571 عیسوی میں، یعنی عام الفیل والے سال، جسے عام الفیل بھی کہتے ہیں۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری والدہ فرماتی ہیں، یعنی مسند احمد میں روایت ہے کہ آمنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی تھیں کہ میں نے جب انہیں جنم دیا تو ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہی، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے پیٹ سے ہی آپ کے معجزات شروع ہو گئے تھے۔ آمنہ یہ بھی فرماتی تھیں کہ جیسے عورتوں کو پیٹ میں حمل رکھ کر تکلیف ہوتی ہے، مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرے پیٹ میں کوئی حمل وغیرہ ہے۔ اور اس دوران جب تک حمل پیٹ میں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں رہے، اس وقت تک آمنہ نے، آپ کی والدہ نے، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہ کر سکیں، کسی بت کے آگے جھک نہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کتنے لوگوں نے پلایا؟ یہ آپ کا سوال آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے والدہ نے دودھ پلایا، سب سے پہلے والدہ نے دودھ پلایا، اور ایک ہفتے بعد سویبہ نے دودھ پلایا جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ ایک ہفتے بعد سویبہ نے، ابو لہب کی لونڈی نے آپ کو دودھ پلایا، اور ان کے بعد سعدیہ نے، یعنی 3 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سب سے پہلے والدہ نے، ایک ہفتے بعد سویبہ نے، اور پھر حلیمہ سعدیہ نے جو بنو سعد سے تھیں، قبیلہ بنو سعد سے جو تھیں۔ یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اور جو آپ کے چچا حمزہ آپ کے رضائی بھائی بنتے ہیں، وہ کن وجوہات کی وجہ سے بھائی بنتے ہیں؟ 2 جہت سے آپ چچا حمزہ کے رضائی بھائی بنتے ہیں۔ ایک تو سویبہ سے، سویبہ نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اسی طرح آپ کے چچا حمزہ کو دودھ پلایا۔ اور دوسرا حلیمہ سعدیہ نے جیسے آپ کو دودھ پلایا، اسی طرح چچا حمزہ کو بھی حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے آپ 2 جہت سے چچا حمزہ کے رضائی بھائی بھی بنتے ہیں۔ اور یہ جو بنو سعد میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو بچوں نے شور مچا دیا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حلیمہ سعدیہ آئیں، دیکھا تو آپ کھیل رہے تھے، تو اس طرح ان کو ایک ڈر اور خوف پیدا ہو گیا اور انہیں واپس مکہ لے آئیں۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رضاعت کا دور پورا ہوا، اور پھر آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ کی والدہ بھی فوت ہو گئیں، پھر آپ کے دادا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے، اور ان کے بعد چچا ابو طالب کے ساتھ رہے، اور چچا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں شام کا سفر کیا تجارت کے لیے، اور وہاں سے ایک راہب بصرہ سے راہب نے واپسی بھیج دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہیں اہل کتاب سے خطرہ ہے، یہود سے خطرہ ہے۔ اس طرح سے واقعہ ہے۔ بہرحال آپ نے یہاں تک تیسرے لیکچر کا یہ یہاں تک خلاصہ ہے کہ شق صدر 4 سال کی عمر میں پیش آیا، اور اس وقت آپ بنو سعد میں تھے۔ آگے آ جاتا ہے چوتھے لیکچر کا خلاصہ، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہونے لگ گئی۔ آپ خلوت کو پسند کیا کرتے تھے، اور آپ ستو اور پانی لے کر 2 میل کے فاصلے پر، ستو اور پانی لے کر 2 میل کے فاصلے پر غار حرا میں رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ غار حرا میں، اور یہ فاصلہ کتنا تھا؟ 2 میل۔ یہ تاریخی جو چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ ستو اور پانی لے کر جاتے تھے، اور کہاں کتنے فاصلے پر جاتے تھے؟ 2 میل کے فاصلے پر، چند گز لمبائی اور چوڑائی ہے غار حرا، وہاں پر جاتے تھے۔ رمضان میں بھی وہیں پر رہتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، زمین و آسمان میں جیسے تدبر کیا جاتا ہے، اس طرح آپ کو پھر اچھے خواب آتے تھے، اور وہ صبح روشن کی طرح پورے ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 برس کی ہوئی، یعنی 610 عیسوی
جب ہوئی آپ کی 40 سال عمر 6 ماہ 12 دن تھے۔ آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ 12 دن کی ہوئی تب آپ کو وحی ہوئی۔ پہلی وحی آپ کو ہوئی جب آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ 12 دن کی ہوئی۔ نبوت کے 46 درجات ہیں، ان میں سے ایک خواب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب تقریباً 3 سال تک دیکھتے رہے۔ 3 سال تک قبل نبوت غار میں آتے رہتے تھے، جیسا کہ خواب دیکھتے تھے وہ پورے ہوتے تھے۔ آخر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ملی۔ جب آپ کو وحی ہوئی، پہلی وحی، آپ گھر آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو سہارا دیا اور پھر فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ آپ کو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو تنہا بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس طرح پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ چیزیں کچھ تھی جو آپ کو بتانے کی تھی، وہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال 6 ماہ 12 دن، اور آپ کب رسول بنے؟ میلادی سال میں 610 عیسوی کو۔ میلادی سال کون سا تھا؟ 610 عیسوی۔ اور پھر فترۃ الوحی ہوئی، پہلی وحی کے بعد کچھ دن تک وحی رک گئی، اور وہ کچھ دن تقریباً کتنے تھے؟ 10 دن کے لیے تقریباً وحی رک گئی۔ فترۃ الوحی اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ دن تک وحی کا وقفہ رہا۔ پھر کیونکہ پہلی وحی 21 رمضان کو ہوئی تو دوسری وحی شروع ہوئی 1 شوال کو، 1 شوال کو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 روز کا وقفہ تھا پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان۔ وحی کی کئی صورتیں ہیں: سچا خواب آنا، دل میں کوئی بات القاء کر دینا، یا پھر جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے، یا پھر اپنی شکل میں آتے اور گھنٹیوں کی سی آواز آتی۔ تو یہ وحی کی صورت آپ پر بہت زیادہ مشکل اور ثقیل گزرتی تھی۔ اس میں ایک چیز یہ نوٹ کر لیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا تھا، ایک بار معراج کی رات اور ایک مرتبہ سورہ مدثر کے نزول کے وقت۔ سورہ مدثر کے نزول کے وقت یہ 2 بار جو ہے نا آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے ہیں دعوت کے مراحل کی طرف۔ مکی دور اور مدنی دور تھے، 2 دور تھے۔ پھر ان 2 دور میں سے یہ تو بڑے بڑے دور تھے۔ مکی دور کے پھر دیکھتے ہیں ہم 3 مراحل ہیں۔ 3 مراحل: پہلے 3 سال خفیہ دعوت دی تھی، سری دعوت جسے ہم خفیہ دعوت بھی کہتے ہیں۔ پہلے 3 سال مکی دور کے خفیہ دعوت دیتے رہے۔ پھر چوتھے سال سے لے کر ہجرت تک جہری دعوت یعنی اعلانیہ دعوت دی، ہجرت تک یعنی 10 سال تک اعلانیہ دعوت دی۔ اب اس میں سے مکہ سے باہر تیسرا مرحلہ آتا ہے، مکہ سے باہر دعوت کا۔ دوسرا مرحلہ ہے مکہ کے اندر دعوت دینے کا اور اعلانیہ دعوت دینے کا، اور تیسرا مرحلہ ہے مکہ سے باہر دعوت دینے کا اور اعلانیہ دعوت دینے کا۔ یہ تھے 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مراحل، جو کہ آپ کو ضروری تھے بتانا، وہ آپ کو بتا دیے۔ اب پہلا جو دور تھا سری دعوت دینے کا دور، اس میں آپ نے کن کن لوگوں کو دعوت دی؟ پہلے دور میں سری دعوت میں، خفیہ دعوت میں آپ نے اپنے قریب لوگوں کو یعنی اقربا کو، رشتہ داروں کو دعوت دی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے گھر والوں کو، جس میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے عورتوں میں اسلام لانے والی، دعوت قبول کرنے والی سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے زید بن حارثہ ہیں، آپ کے غلام۔ اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مردوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دعوت کے پہلے ہی دن اسلام قبول کر لیا تھا، ان لوگوں نے دعوت کے پہلے دن ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ جن کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے انہوں نے پہلے دن ہی اسلام قبول
کر لیا تھا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ بالاجمال سبقت اسلام قبول کرنے والے بالاجمال اسلام قبول کرنے والے 130 مرد و خواتین ہیں، جنہوں نے بہت جلدی کی اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے اسلام لانے والے 130 مرد اور خواتین ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے احکام میں جو نماز کا حکم ملا تھا اس میں اختلاف ہے کہ وہ فرض تھے یا فرض نہیں تھے، یعنی معراج نماز فرض ہوئی ہے، 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں معراج کے موقع پر۔ اب اختلاف اس میں ہے کہ جو پہلے صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے وہ فرض تھی یا نہیں، اور وہ 5 تھی یا کتنی تھیں، اس میں اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا مرحلہ ہے جہری دعوت کا، یعنی اعلانیہ دعوت۔ سورہ حجر میں ہے آیت نمبر 94، فَاصْنَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ دوسری جو دعوت کا مرحلہ ہے، دوسری دعوت کا مرحلہ اور دوسری جو وحی آئی تھی وہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت ہے۔ دوسری وحی کون سی تھی؟ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی 5 آیتیں، اور دوسری وحی جو تھی 10 دن بعد جو آئی یکم شوال کو، وہ کون سی وحی تھی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے رشتہ داروں کو، اقرباء کو ڈرائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا مرحلہ شروع کیا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورہ شعراء میں ہے۔ پھر آپ نے اپنے خاندان کو بلایا، 45 لوگ حاضر ہوئے۔ اب جب آپ نے اپنے خاندان کو بلایا تو اس میں 45 لوگ حاضر ہوئے پہلی مجلس میں۔ ابو لہب نے دیکھا کہ سارے جمع ہو گئے تو پھر کہنے لگا، یعنی خود ہی بات کرنے لگ گیا، بچپنا چھوڑو محمد، کچھ بولنا ہے تو بولو، اس طرح سے ہمیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بول نہ سکے اور اٹھ کر چلے گئے، سارے اٹھ کر چلے گئے، دوسری مجلس برخاست ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ بول سکے۔ دوسری مجلس میں خطبہ پڑھا، یعنی پہلی مجلس میں خاندان کو بلایا، کتنے افراد تھے؟ 45 افراد۔ یہی افراد دوسری مجلس میں آئے اور دوسری مجلس میں آپ نے ہمت کی اور خطبہ پڑھا اور پھر جو ہے نا نصیحت کی۔ ابو طالب نے کہا کہ تمہاری نصیحت قابل قبول ہے، میں تمہاری مدد کروں گا لیکن اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح باقیوں نے بھی آپ کو کچھ نے دعوت قبول کی اور کچھ نے دعوت قبول نہ کی۔ تیسری مجلس پھر لگی تو وہ صفا پہاڑی پر ہوئی، یہ سارے واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صفا پہاڑی پر ہوئی اور پھر وہاں پر ابو لہب نے پھر وہی جواب دیا، علی ھذا جمعتنا تبا لک یا محمد، علی ھذا جمعتنا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس طرح سے۔ اب جب تیسری بار ہو چکی، دعوت کا اعلان ہو چکا، اب مشرکین روکنے لگے، اب مشرکین رکاوٹیں ڈالنے لگے کہ ان کی دعوت نہ پڑھے۔ ایک طرح سے انہوں نے کیا کیا، ایک طرف سے انہوں نے دعوت کا مذاق اڑایا کہ یہ تو مجنون ہے، کاہن ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرح سے رکاوٹ یہ ڈالی کہ مختلف جو ہے نا بہتان شبہات پیدا کیے کہ یہ کسی سے سیکھ کر آتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تیسرا اسلوب انہوں نے یہ اختیار کیا دعوت کو روکنے کا کہ لوگوں کو قرآن سننے سے روکتے تھے، لوگوں کو قرآن سننے سے روکتے تھے۔ جب یہ بھی کامیاب نہ ہوا پھر انہوں نے ایک اور چال چلی، 4 یا 5 دن تک یہ 3 حربے استعمال کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچا نے تکالیف دی چادر میں لپیٹ کر لوہے کی۔ پھر خبیب کا واقعہ بھی آتا ہے، مصعب بن عمیر کا واقعہ بھی آتا ہے، ان کو بہت تکلیف دی۔ یہ مصعب بن عمیر کا واقعہ آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ان کی والدہ بہت امیر تھی، پورے مکہ میں ان کی خوشبو مشہور تھی، جو یہ خوشبو لگایا کرتے تھے اور بہترین کپڑے پہنتے تھے، مہنگا ترین لباس پہنتے تھے۔ سب کچھ انہوں نے واپس لے لیا والدہ نے کہ تو مسلمان ہو گیا تو اب میرا سب کچھ واپس کر دیں، اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اپنی والدہ کو دیکھو، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، کچھ تو ان کا خیال کرو۔
تو وہ اپنی والدہ کے پاس آئے قبیلے والوں کے ہمراہ، تو پھر لوگوں نے سمجھا اب یہ نرم ہو گیا، شاید دین چھوڑ دے، ماں بھی خوش ہو گئی، شاید اب یہ میرے پاس واپس لوٹ آئے۔ تو انہوں نے تاریخی کلمات کہے مصعب بن عمیر نے، انہوں نے کہا اے میری ماں، تیری ایک جان ہے، اگر تیری 100 جانیں ہوتی اور 100 کی 100 ایک ایک کر کے نکل جاتی تو بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ چھوڑتا۔ یہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بلند ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا اور میرے صحابی کی مٹھی کی جو کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے۔ اس طرح سے ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بہت قربانیاں دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بہت بلند شان عطا کی ہے، ان کو چنا ہے۔ سب سے پاکیزہ لوگوں میں سے پاک دل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور پھر ان کے بعد جو سب سے زیادہ پاک تھے وہ صحابہ کرام کو چنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے۔ یہ آپ کو دوبارہ پڑھنے چاہیے۔ اس طرح سے انہوں نے بہت بار پیش کی۔ عمارہ بن ولید بن مغیرہ، یہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں اس کے بعد بھی وہ اسلام سے نہیں پھر رہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں نہ نقصان پہنچایا جائے، انہی کا کیوں نہ سودا کر لیا جائے۔ انہوں نے پیشکش کی کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ابو طالب کو، چچا ابو طالب کو، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ ایک پیشکش کی کہ ہم تمہیں عمارہ بن ولید بن مغیرہ دیتے ہیں اس کے عوض کہ وہ بھی خوبصورت ہے، حسین جمیل ہے، تم محمد عربی جو حسین جمیل ہے اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو نہیں، اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا گیا۔ پھر انہوں نے ایک دھمکی دی ابو طالب کو کہ دیکھو اگر تم ہمیں محمد کو ہمارے حوالے نہیں کرتے یا اس کو نہیں روکتے تو پھر ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے، ہماری تم سے بھی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح پھر چچا ابو طالب نے بلا کر کہا کہ بیٹا مجھ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، میں زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریخی کلمات ہیں کہ چچا اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اس دعوت سے رکنے والا نہیں ہوں۔ اسی طرح انہوں نے اور تکالیف یہ بھی دی کہ الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو عقبہ بن ابی معیط اوجڑی لا کر آپ کے کندھوں پر رکھ دیتا تھا۔ اونٹ کی اوجڑی کم نہیں ہوتی، بہت وزنی ہوتی ہے۔ تو پھر فاطمہ بنت محمد روتے ہوئے آئیں اور ان سے اتارا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خلاف بد دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کئی سالوں بعد جا کر کئی تکالیف برداشت کرنے کے بعد ان کے خلاف بد دعا کی، جو کہ وہ دشمنان اسلام ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارے جو ہے نا اپنے انجام کو پہنچے بدر میں۔ پھر آگے جب 5واں سال چلنے لگا، 5واں نبوی سال، ہجرت حبشہ ہوئی۔ تاریخ گواہ ہے ہجرت حبشہ 5 نبوی میں ہوئی، جب بہت زیادہ مشکلیں پیش آئی، تکالیف بڑھ گئیں، تو پہلی ہجرت حبشہ ہوئی 5 نبوی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مرد اور 4 عورتوں کو روانہ کیا حبشہ کی طرف، اور اس کے جو لیڈر تھے، جو امیر مقرر ہوئے اس لشکر کے، 12 مرد اور 4 خواتین کے، عثمان بن عفان تھے اور ان کی زوجہ رقیہ بنت محمد تھیں۔ حبشہ کی طرف گئے۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام تھا اصحمہ نجاشی۔ پھر دوسری بار یہ لوگوں کا دوبارہ سے تکالیف برداشت کرنے کا واقعہ پیش آیا، تو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی 6 نبوی کو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی۔ 83 مرد اور 18 یا 19 عورتیں تھیں۔ اس دوسری ہجرت حبشہ میں لیڈر اور امیر جو مقرر ہوئے وہ جعفر بن طالب تھے، جعفر بن طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی۔ پھر 6 نبوی کے آخر میں دوسری ہجرت حبشہ کیونکہ 6 نبوی کو ہوئی، لوگ سارے چلے گئے، اس کے پھر آخر میں جب یہ ہجرت کر چلے گئے، پھر آخر میں ہی جو ہے نا چچا حمزہ مسلمان ہو گئے، ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔
اور عمر فاروق دعائے رسول سے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی پسند بھی عمر ہی تھی، اس لیے وہ آئے، اور اس طرح مسلمانوں کو کچھ قوت حاصل ہوئی۔ اور پھر یہاں سے مکہ والوں نے، جو لوگ ہجرت حبشہ میں گئے تھے، ہجرت کر حبشہ گئے ہوئے تھے، ان کو واپس لانے کے لیے مکہ والوں نے عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص کو بھیجا تحفے تحائف دے کر کہ یہ حبشہ نجاشی کو دیے جائیں، شاہ نجاشی کو دیے جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان سارے مسلمانوں کو واپس لایا جائے کہ یہ لوگ ہمارے ہیں، ہمارے قبیلے کے ہیں، انہیں واپس کیا جائے، یہ یہاں سے بھاگ کر آ گئے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب نجاشی کو یہ سارے سوالات رکھے گئے، پھر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو بلاؤ اور ان کو کہو کہ جواب دیں۔ تو پھر ان کا جواب دیا حضرت جعفر طیار نے کہ ہم ایسے ایسے کرتے تھے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی تمیز، مال حلال حرام کی تمیز نہ کرتے تھے، لیکن ہمیں ایک پیغمبر آیا، نبی آیا، اور اس نے ہمیں سارا کچھ رب سے ملایا اور توحید کی طرف بلایا۔ یہ سارے مذاکرات میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اشکالات کا جواب دیا۔ تو پھر انہوں نے دوسرا حربہ یہ استعمال کیا کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیالات، کیا تاثرات رکھتے ہیں، تاکہ پھر اگر یہ عیسائی ہیں، کیونکہ نجاشی عیسائی ہے، اگر ان کے تاثرات، خیالات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برے ہوئے تو پھر یہ ہمیں ضرور ہمارے حوالے کر دے گا اور اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ ضرور بے دین ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر مسلمانوں سے پوچھا، بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو پھر جعفر طیار نے بتایا، جعفر بن طالب نے، کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے ہیں، اس کا کلمہ مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جب انہوں نے جوابات دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہمارا یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ مطمئن ہو گیا، بادشاہ مطمئن ہو گیا نجاشی۔ پھر بھی ان کی بات نہ بنی تو پھر انہوں نے کہا کہ انہیں ان کے تحائف دو اور انہیں واپس بھیج دو۔ پھر وہ واپس آ گئے اور ان کا کام نہ بنا۔ پھر یہاں پر آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات شروع کیے اور انہوں نے اپنے میں سے عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا، جس کی کنیت ابو الولید تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جو چاہو ہم تیار ہیں، تم جو مانگتے ہو مانگو، آپ کو شادی کرنی ہے ہم شادی کروا دیتے ہیں، مال و دولت چاہیے ہم مال و دولت تمہیں دیتے ہیں، لیکن اس دعوت کو چھوڑ دو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت حامیم کی تلاوت کی، تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ، یہ کچھ آیتوں کی تلاوت کی۔ تو پھر اس فصیح و بلیغ عتبہ بن ربیعہ کے ہوش و آواز بالکل اسی طرف چلے گئے جو مسلمانوں کے ہوتے تھے، وہ کچھ نہ بول سکا اور وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے۔ یہ آخری آپشن تھا ان کے پاس۔ پھر وہ واپس آ گئے اور پھر ان کو جواب دیا کہ یہ شخص جادوگر نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اس طرح بھی کام نہیں بنے گا۔ پھر مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور 7 نبوی کو، نبوت کے 7ویں سال محرم میں انہوں نے یہ بائیکاٹ کا ارادہ کیا اور بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک پھر آپ شیب ابی طالب میں محصور رہے، 10 نبوی تک۔ یہ لوگ سارے وادی محصر میں جمع ہوئے تھے، بنو ہاشم اور بنو مطلب سے بائیکاٹ کریں گے، یہ انہوں نے ساروں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم ان سے نہ نکاح کریں گے، نہ انہیں کوئی ساتھ کوئی تجارت کریں گے۔ اس طرح سے شیب ابی طالب میں انہوں نے محصور کر دیا تھا۔ پھر 3 سال گزرنے کے بعد ہشام بن عمر نے جو سب سے بڑا کردار ادا کیا بائیکاٹ کو ختم کرنے میں، وہ ہشام بن عمر تھا۔ ہشام بن عمر نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہی قبیلے کے ہیں، ہمارے ہی سردار ہیں، ہم انہیں کیوں اس طرح سے تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس میں بڑا کردار ادا کیا اور اس کو ختم کروایا، ابو البختری اور بنی عدی وغیرہ کو اپنے ساتھ ملایا۔ پھر 10 نبوی کو عام الحزن بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سال آپ کے چچا اور آپ کی
پیاری ختیجہ آپ کی پیاری زوجہ محترمہ ختیجہ کا انتقال ہوا تھا، اس لیے اسے عام الحزن کہتے ہیں۔ پھر رجب کے مہینے میں ابو طالب کی وفات ہوئی تھی، یعنی رجب کے مہینے میں ابو طالب کی وفات ہوئی تھی، رمضان میں آپ کی زوجہ محترمہ کی وفات ہوئی 10 نبوی میں ہی۔ اس طرح پھر آگے اسراء اور معراج کا واقعہ آتا ہے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ اس عام الحزن کے بعد واقع ہوا۔ اسراء کہتے ہیں مکہ سے بیت المقدس کے سفر کو، اور معراج کہتے ہیں مسجد اقصی سے 7 آسمانوں تک کے سفر کو۔ اب آسمانوں پر اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ یہ اسراء اور معراج 12ویں سال ہوئی یا 13ویں سال، اور جسم اور روح کے ساتھ معراج ہوا، یہ کیا ہوا؟ ہمارے نزدیک جو درست ہے وہ جسم اور روح کے ساتھ معراج ہوئی آپ کو۔ پھر آسمانوں پر کن پیغمبروں سے ملاقات ہوئی؟ سب سے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر ہارون سے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں پر آپ نے بیت المعمور بھی دیکھا، جہاں 70,000 فرشتے طواف کر رہے تھے، جو ایک بار آتے تھے وہ قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی تھی، اس طرح سے۔ اور جنت جہنم کا نظارہ کیا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، لیکن آنکھوں سے نہیں، دل سے دیکھا تھا۔ اہم بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا لیکن آنکھ سے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ شخص جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ جو کہتا ہے کہ محمد عربی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، آپ نے دل کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور ابو جہل نے معراج کا جو واقعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی فوراً تصدیق کی، اسی وجہ سے آپ ابو بکر کا لقب کیا ملا؟ ابو بکر الصدیق۔ آخری لیکچر رہ گیا اس بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانی، اس کو میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سینڈ کر دیتا ہوں۔ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔